تو شہدائی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ میرال کو اب علی خان پہ شک ہونے والا ہے۔ کس طرح علی خان کو بڑے بڑے آدمی سلام کرتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر میرال حیران رہ جاتی ہے۔ اب وہ علی خان سے اس بارے میں پوچھے گی، علی خان اس بات کو ٹال دے گا اور کہے گا کہ تم جانتی تو ہو کہ ہمارے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں ان سے بھی ملا تھا، اسی لیے یہ میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ انفیکٹ یہ تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ تو علی خان ایک بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میرال کو یہ جھوٹ بول دیا جائے تو میرال پھر آگے کچھ نہیں سوچے گی، اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی تعریف ہو جائے تب میرال کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ سننے کے بعد ہی میرال پھر گھر واپس آ جائے گی، اور اس کی ماں جیسے ہی میرال سے پوچھے گی کہ میرال کیسا رہا تمہارا ڈنر، تو میرال بتائے گی کہ آج میرے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہوئی ہیں کہ میری ایک دوست مجھے مل گئی تھی اور اس کا ہسبینڈ بزنس مین تھا۔ وہ لوگ کسی بڑی کمپنی کے آدمی سے میٹنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے میٹنگ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وہ شخص جیسے ہی علی خان کو دیکھ رہا تھا اور بھاگتا ہوا آیا علی خان کے پاس، اور اس طرح سے علی خان سے مل رہا تھا کہ علی خان جیسے کوئی بڑا آدمی سلام کرتا ہو اس طرح اس سے مل رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا بچہ ہے، کسی سے بھی ملتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان لوگوں کو بھی وہ اتنا بڑا بزنس مین آدمی علی سے یوں جھک جھک کر مل رہا تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ علی کا نوکر ہو۔ یہ سنتے ہی یہاں پر احمد اپنی بیٹی سے کہے گا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر تمہیں شک ہے میرال تو تمہیں شک کو دور کرنا چاہیے، انفیکٹ تمہیں یہ سب کچھ پتہ لگوانا چاہیے، تم اس پر ٹرسٹ کرو، اگر وہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو تم ضرور یہاں پر تفتیش کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ آخرکار وہ آدمی کون ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہ پتہ لگوانا چاہیے کہ مجھے اپنے دل کی تسلی کے لیے ضرور کرنا ہوگا یہ سب کچھ، اور میں صبح ہی علی خان کے گھر جاؤں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرح میرال کو شک ہو چکا ہے کہ علی کوئی عام انسان نہیں ہے، دوسری طرف علی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ اپنی سچائی زیادہ دیر تک میرال سے چھپانے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی دادی سے ڈسکس کرے گا اور کہے گا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، آج میرے ہی لوگوں کے مجھ سے ملنے کی وجہ سے میرال کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، اگر میرال کو میری سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسے پتہ چل گیا کہ سب کے پیچھے میں ہی ہوں تو وہ کمپنی بنانے کا خواب اسی وقت چھوڑ دے گی، اور اسی وقت اس کے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ اگر اس کے خواب ٹوٹ گئے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ دادی علی کو سمجھائے گی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی، تم بس لوگوں سے دور رہو اور میرال کی زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ جیسے ہی اسے تم پر شک ہو گیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ چیک کرنے تمہارے گھر ضرور آئے گی، اسی لیے اب تم بھی اس گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لو۔ اور جیسے ہی دادی نے کہا ویسا ہی ہوگا، صبح ہوتے ہی میرال سیدھی علی کے گھر پہنچ جائے گی، اور یہاں پر گارڈ جو اپنی بائک دھو رہا ہوگا اسی وقت کھڑا ہوگا۔ میرال کو دیکھ کر وہ ڈر جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ علی آج صبح ہی اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا، کیونکہ میرال اس سے یہاں پر ملنے آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا جائے گا اور کہے گا کہ میرال میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں، اور یہ سنتا ہے تو یہاں پر علی کہے گا کہ بالکل صحیح کہا تھا دادی نے کہ دادی کا تجربہ بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرال کو جیسے ہی تم پر شک ہوگا تو وہ تمہارے گھر سے سب سے پہلے تم سے ملنے آئے گی۔ میرال بھی یہاں پر باڈی گارڈ کے پیچھے پیچھے علی کے پاس یہاں پر پہنچ جائے گی اور علی کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اس کے سارے شک دور ہو جائیں گے، اور تب میرال کہے گی کہ میں دراصل یہ چیک کرنے آئی تھی کہ یہ سچ میں تم اپنے گھر میں رہتے ہو یا پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ مجھے تم پر بہت زیادہ شک ہو رہا تھا۔ ویسے بھی دیکھو ہمارا رشتہ جو بھی ہو لیکن اس میں کسی بھی قسم کی شک کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اگر شک آ جائے رشتوں میں تو وہ رشتے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے بس تمہارا اور میرا رشتہ کمزور نہ ہو، تو اپنا شک دور کرنے کے لیے میں یہاں پر آ گئی تھی، اور اگر میں شک دور کرنے یہاں نہ آتی تو میں کبھی بھی آگے نہ بڑھ پاتی، اور ابھی تو ہمیں بہت زیادہ آگے تک جانا ہے علی، ابھی تو ہماری نئی شروعات ہے اور ابھی تو ہمیں بزنس پارٹنر بھی بننا ہے۔ علی کہے گا کہ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، اور تم چاہو تو میرے گھر آ سکتی ہو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ پر شک کرنے لگی ہو، دراصل میری حرکتیں تھوڑی سی عجیب ہیں، آپ مشکوک، لیکن یہاں پر اتنا بھی نہیں ہے کہ اب تم میرے گھر تک ہی پہنچ جاؤ، اور ہاں اب تو تمہارا شک دور ہو گیا نا، اب جاؤ گھر، کیونکہ اب کچھ ٹائم کے بعد میں آتا ہوں تو میں نے اپنے سائن کرنے بھی جانا ہے۔ جیسے ہی میرال اپنے گھر واپس جاتی ہے تو علی خان کو بھی سانس آتی ہے، اور تب علی خان پھر سے میرال کو لے کر نہ صرف پروجیکٹ سائن کرنے پہنچ جائے گا بلکہ اب وہ سارا کا سارا کمپنی کو ڈیزائن کرنے کے بعد میرال کو اس گھر میں لے کر جائے گا جہاں پر اس نے سب کچھ ڈیزائن کیا ہوگا۔ میرال تو سب کچھ دیکھ کر چکرا جائے گی اور اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ علی خان اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، اور میرال جہاں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو اس کی زندگی میں آیا
آیا تو اس کے بعد میرال کی کمپنی تک بن گئی، اور اس سے پہلے اس سے کوئی جاب دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا، لیکن میرال ابھی اپنی سکسیس انجوائے کر رہی ہے، اسی لیے اس نے نہیں پتا کہ اب وہ کتنی بڑی مصیبت اس کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ اب ملک صاحب یہاں پر سیدھا جا کر اہلیہ سے بات کرتے ہیں اور کہیں گے کہ ملک کا بیٹا یہاں پر شہروز تم سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ بھی علی خان کا اتنا بڑا دشمن ہے جتنی مجھے یقین ہے کہ بلا لے گی، جس کے بعد اہلیہ آئے گی اور کہے گی کہ تم کیا کہہ رہے تھے، تم نے علی خان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ شہروز کہے گا کہ جی ہاں، میں نے اس کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، اور مجھے اس طرح سے مارا رہا تھا جیسے اس لڑکی کے لیے، جیسے وہ اس لڑکی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ علی خان کی زندگی میں کوئی لڑکی آ چکی ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پہلے میرے بار بہت زیادہ خالی گئے تھے، لیکن اب جب اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میرا کوئی بھی وار خالی نہیں جائے گا، پتہ کرواؤ جلد سے جلد کہ وہ لڑکی کون ہے، اور اس لڑکی کو شہروز تم اٹھاؤ اور میرے ہاتھ لگ جائے تو علی کا برا اثر جو بھی کرنا ہے وہ میں کروں گی، اور لڑکی تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ شہروز کہے گا کہ فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں اب بھی اس لڑکی کے بارے میں انفارمیشن نکلوا لوں گا، پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اور لڑکا کون تھے، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ علی خان اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی خان اس لڑکی کے آس پاس روز جاتا ہوگا، بس کوئی دیر کا ٹائم دیں مجھے آپ، میں جلد سے جلد اس لڑکی کا پتہ نکلوا لوں گا۔ اہلیہ کہے گی کہ تمہیں کوئی بھی قدم میرے پیچھے بغیر نہیں اٹھانا ہوگا، میں تمہیں کہوں گی تب تم نے سب کچھ کرنا ہوگا، جس کے بعد جیسے ہی شہروز ساری انفارمیشن نکالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ لڑکی کا نام میرال احمد ہے، تب وہ اہلیہ کو فون کرے گا اور کہے گا کہ مجھے نہ صرف اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے بلکہ اس کے گھر کا ایڈریس بھی پتہ چل گیا ہے، تو اب اہلیہ کہے گی کہ بس اپنے بندے بھیجو اور اس سے لڑکی کو باہر نکلے تو اسے اٹھا لو۔ شہروز کے کہنے پر جیسے ہی میرال اپنے گھر سے باہر نکلے گی تو اسی وقت میرال کو کڈنیپ کر لیا جائے گا اور اس کے ایک اندھیری کوٹری میں لا کر پھینک دیا جائے گا، اور شہروز کے آدمی یہاں پر اس کو فون کریں گے کہ آپ نے جس لڑکی کو بتایا تھا ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے، جس کے بعد شہروز کافی زیادہ خوش ہوگا اور تبھی اہلیہ کو فون کر کے کہے گا کہ کام ہو گیا ہے، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اہلیہ کہے گی کہ بس اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنے آدمیوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ علی خان کو فون کریں اور کہیں کہ اس کی یہاں پر میرال ان کے قبضے میں ہے، اور شہروز یہ سن کر ڈر جائے گا اور کہے گا کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو علی خان ہم تک پہنچ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ ہم نے کیا اور پھر وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اہلیہ کہے گی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جیسے ہی وہ میرال کو بچانے وہاں پہنچے گا تبھی اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو شہروز کے آدمی یہاں پر علی خان کو کال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی میرال ہمارے پاس ہے، اسی وقت میرال کو بچانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی فائٹ ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے کہ علی خان نہ صرف سارے آدمیوں کو مار بھی ڈالے گا بلکہ میرال کو بچانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ میرال کو سچائی پتہ چل جائے گی علی خان کی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ علی خان کوئی عام انسان نہیں بلکہ علی خان انڈسٹری کا مالک ہے، اور اس کی وجہ سے میرال کی یہ حالت ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میرال علی خان سے دور ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ان کا رشتہ بھی یہاں پر ٹوٹ جائے، کیونکہ جس دن علی خان کا سچ میرال کے سامنے آئے گا اس دن میرال علی سے اپنے سارے تعلق ختم کر دے گی، لیکن مزے کی بات تو تب ہے کہ جب میرال یہ سچائی جان کر بھی اپنی ماں کو بتائے گی کہ سب کو یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ علی کوئی اور نہیں بلکہ کہ ان کا اپنا ہی بھتیجا علی خان ہے۔ اس کے بعد علی خان کیا کرے گا؟ کیا وہ شہروز اور اہلیہ تک پہنچ جائے گا یا پھر اہلیہ اور شہروز مل کر ایک دفعہ پھر میرال پر ہاتھ ڈالیں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔